دنیا کے اندر وہ حافظ قرآن تھا، دنیا کے اندر اس نے حفظ کیا تھا، لیکن اس کے بعد قرآن کو لاپرواہی کی وجہ سے بھول گیا تھا۔ اور جس سینے کے اندر قرآن کا کچھ حصہ محفوظ رہے، ہم مسلمان، ہم نماز پڑھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہیں، اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہمیں یاد ہیں، چند آیتیں یاد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ سینہ جس سینے کے اندر کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، وہ سینہ ویران گھر کے مانند ہے، برباد گھر کے مانند ہے، وہ شیطانوں کاٹ دے، شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور جو قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، جو حافظ قرآن ہے، عاشق قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اٹھائیے جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 119 کی روایت، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہا جائے گا حافظ قرآن سے، کہا جائے گا قاری قرآن سے، کہا جائے گا عاشق قرآن سے کہ ترتیل کے ساتھ تم قرآن پڑھتے جاؤ۔ جس طرح دنیا کے اندر تم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، رموز اوقاف کے ساتھ، مخارج و صفات کے ساتھ، جس طرح تم دنیا کے اندر قرآن پڑھتے تھے، آج بھی تم اسی طرح ترتیل اور رموز اوقاف اور مخارج و صفات کے ساتھ پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ اور ان زینوں پر چڑھتے جاؤ۔ اور جہاں پر تمہاری تلاوت بند ہوگی، قرآن کا پڑھنا بند ہوگا، جان لو وہاں پر تمہارے لیے ایک عظیم الشان محل ہوگا۔ اس محل کے اندر تم داخل ہو جانا، تمہارے علاوہ کوئی آؤ اس محل کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تم حافظ قرآن ہو، تمہارا وہ مقام، تمہارا وہ رتبہ، وہ تمہارا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو یہ حکم ہوگا کہ جاؤ اس محل کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ تو قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن کا وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے، وہ رتبہ ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث جلد اول صفحہ 270 پہ دیکھی جا سکتی ہے، اور سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ 229 پہ بھی یہ روایت دیکھ سکتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ فقال ایکم ان یغدو الی کل یوم الى بطحان او علاقے فیاتی بناقتین قومامین بین غیر اسم، کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صفہ چبوترا تھا جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنایا گیا تھا، جو سایہ دار چبوترا تھا۔ مہاجرین حضرات اسی چبوترے پر رہا کرتے تھے، جن کے پاس بال بچے نہیں، جن کے پاس گھر بار نہیں، اسی چبوترے پر رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اکتساب فیض کرتے تھے، مسائل دریافت کرتے تھے۔ گویا یہ کہا جائے کہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ وہ صفہ چبوترا تھی، جس کے سب سے پہلے استاد رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور طلبہ کی جماعت صحابہ پر مشتمل۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، باہر تشریف لانے کے بعد ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ روزانہ و صبح میں بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے 2 بڑے کوہان والے حسین و جمیل خوبصورت کوٹریاں لائے؟ بطحان یا عقیق مدینہ منورہ سے متصل 2 چھوٹے چھوٹے شہر ہیں،
اور زمانے کے اندر ان دونوں شہروں میں اونٹوں کی منڈیاں لگا کرتے تھے. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم میں کا کوئی شخص روزانہ اس بات کو پسند کرے گا کہ جب صبح میں بیدار ہو تو بطانیہ کی طرف جائے اور وہاں سے دو بڑے کوہان والی اونٹیاں لائے. ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ جب وہ صبح میں بیدار ہو تو بطانیہ کی طرف جائے اور وہاں سے دو بڑے کوہان والے نہایت خوبصورت اونٹیاں لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو, جو شخص اپنے گھر میں یا اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر دو آیتوں کی تعلیم دیتا ہے یا دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, دو اونٹیوں سے بہتر ہے. 3 آیتوں کی تعلیم دیتا ہے, 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, 3 اونٹیوں سے بہتر ہے. 4 آیتوں کی تعلیم دیتا ہے, 4 آیتوں کا پڑھنا کسی کو سکھلا دیتا ہے یا 4 آیتوں کی وہ خود بیٹھ کر کے تلاوت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا 4 اونٹیوں سے بہتر ہے. مطلب کیا ہے؟ آیتوں کی تعداد اونٹیوں کی تعداد سے بہتر ہے کہ جب وہ بیٹھ کر کے اللہ کی پاک کتاب کی وہ تلاوت کرتا ہے قلب سکون حاصل ہو جاتا ہے, سکینت نازل ہوتی ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, رحمتیں ڈھانک لیتی ہیں اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے مقربین کے درمیان ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین اپنے فرشتے مقربین کے درمیان تعریف فرماتا ہے. تو سعید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ لمبا واقعہ ہے, جلد 2 750 21واں پارہ کتاب التفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. تو سعید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا, قریب میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. میرے تلاوت کی وجہ سے گھوڑا کودنے پھاڑنے لگا. میں نے تلاوت بند کر دی, گھوڑا بھی تھم گیا. پھر میں نے سورہ بقرہ کا پڑھنا شروع کیا, گھوڑا چمکنے لگا. میں نے تلاوت بند کر دی, گھوڑا بھی رک گیا. پھر میں نے سورہ بقرہ کا پڑھنا شروع کیا, سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. جو تلاوت کرنے لگا گھوڑا کودنے پھاڑنے لگا. میں نے تلاوت بند کر دی, گھوڑا بھی تھم گیا. جلدی سے اپنے بچے یہی آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا کہ کہیں گھوڑا اس کو گھائل نہ کر دے. کہتے ہیں اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت میری نگاہ آسمان کی طرف گئی. میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس میں چراغ روشن ہے. میری نگاہ اسی پر جم گئی. میں اس کو دیکھتا رہا. بادل کا ٹکڑا دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہٹتے غائب ہو گیا. جب صبح ہوئی میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے رات کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. گھوڑا پاس میں بندھا ہوا تھا. میری تلاوت کی وجہ سے گھوڑا کودنے پھاڑنے لگا. میں نے تلاوت بند کر دی, گھوڑا بھی رک گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب تلاوت میں نے شروع کی اس وقت بھی گھوڑا کودنے پھاڑنے لگا. تلاوت کو روکنا پڑا. میں نے تلاوت بند کی, گھوڑا بھی تھم گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری مرتبہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا. گھوڑا چمکنے لگا. میں نے تلاوت بند کر دی, گھوڑا بھی ٹھہر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری نگاہ آسمان کی طرف گئی. میں نے بادل کا ٹکڑا دیکھا. اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ چراغ جل رہا ہے, چراغ روشن ہے. میری نگاہ اسی پر جم گئی. میں اس کو بغور دیکھتا رہا. دھیرے دھیرے وہ بادل کا ٹکڑا پیچھے ہٹتے ہٹتے غائب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا واقعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید بن حذیر یہ نہایت ہی عمدہ واقعہ ہے. جب تم تلاوت کر رہے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے, وہ قریب آ رہے تھے.
اگر صبح تک آپ تلاوت کرتے رہتے تو ان فرشتوں کو آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے، وہ رحمت کے فرشتے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ بقرہ کا پڑھنا، یہ جان لیجئے زبردست رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور شیطان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پڑھتے رہو، کیوں؟ اسے اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، گرتے پڑتے آپ کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو جنون تھا، اس کو دیوانگی تھی، اس کا دماغی توازن صحیح اور درست نہیں تھا۔ گرتے پڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تھا، سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اشارے سے کہا کہ قریب آ جاؤ۔ جب قریب آیا تو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گیا، دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھ کر اس کو دم کر دیا، پھونک دیا۔ اچھا ہو گیا، اس کی دیوانگی چلی گئی، اس کا پاگل پن ختم ہو گیا، اس کا جنون ختم ہو گیا۔ وہ ہے قرآن کریم، وہ ہے سورہ بقرہ کہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، اپنے آپ کو دم کرتے رہیں، اللہ رب العالمین بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ باعث برکت ہے۔ تو اللہ کے رسول